عورت کی ماواری کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر یہود ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ حالت حیض کے اندر عورتوں سے بالکل ہی دور رہا کرتے تھے، جبکہ اس کے مد مقابل دوسرے لوگ عیسائی تھے، تو عیسائیوں کا اس سے بالکل ہی علیحدہ ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اس کے اندر حد سے زیادہ عورتوں کی قربت حاصل کر لیا کرتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کے لیے جو احکامات کا نزول فرمایا تو وہ اعتدال کا نظریہ ہے۔ تو اس کے اندر پھر اللہ تبارک صحابہ کرام کو جب اس چیز کے بارے میں تشویش لاحق ہوئی تو انہوں نے پھر سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق پھر جواب دیا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ تو اس کے متعلق ایک تو یہ ہے کہ حالت حیض کا حکم کیا ہے۔ تو حالت حیض کے اندر یہ ہے کہ اس حالت کے اندر مجامعت کرنا، نماز کا ادا کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب حرام ہے، اور خلاف عادت جو خون آئے وہ بیماری ہے، یعنی جو مخصوص ایام سے ہٹ کر اگر خون آئے گا وہ پھر حیض کے اندر شمار نہ کیا جائے گا، بلکہ وہ بیماری ہوگی، اور اس بیماری کے خون کے اندر اس میں مجامعت کرنا یا نماز کی ادائیگی کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب ٹھیک ہوگا۔ تو اس کا حال ایسا ہے جیسا کہ زخم سے خون نکلنے والا معاملہ ہو۔ تو پھر اس کے متعلق یہودیوں کا جو نظریہ تھا، یہودیوں کا اور مجوسیوں کا، وہ حالت حیض کے اندر عورت کے ساتھ کھانا کھانا اور ایک گھر کے اندر رہنے کو بھی جائز نہ سمجھا کرتے تھے، جبکہ عیسائی ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ مجامعت سے بھی پرہیز نہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ حالت حیض کی کیفیت اور اس کے متعلق یہود و نصارہ اور مجوسیوں کا جو نظریہ تھا وہ آپ کے گوشہ گزار کیا، جبکہ اس کے مد مقابل مذہب اسلام کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں حضور کا سر دھویا کرتی تھی، آپ میری گود میں ٹیک لگا کر لیٹ کر قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی، میں ہڈی چوستی تھی، آپ بھی اسی ہڈی کو وہیں منہ لگا کر چوستے تھے، میں پانی پیتی تھی، پھر گلاس آپ کو دیتی، آپ بھی وہیں منہ لگا کر اسی گلاس سے وہی پانی پیتے، اور میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی۔ یعنی کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی اس روایت کے اندر ہمارے سامنے آ گیا، جو مذہب اسلام کی ایک طرح کی بنیاد بھی ہے۔ تو یہود و نصارہ کے نظریات بھی آپ کے گوشے گزار کر لیے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ساتھ میں یہ حکم دیا کہ تم عورتوں سے الگ رہو حالت حیض کے اندر، یعنی مجامعت کرنے سے، ہم بستری کرنے سے تم نے علیحدگی اختیار کرنی ہے، اور ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاکی حاصل کر لیں، یعنی پاک ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں تو پھر وہ معاملات